السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم آمین کریں تھے خلوص محمد کے ساتھ امت حضرہ کی جانب ملاقات رسول نبی کریم رؤوف خاتم نبی شفیع مسلم رحمت عالم مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے قسم نام میں درود و سلام ادران پیش کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد معادل الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک متوقع کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلاة تنجینا من جميع الأحوال والآفات وتقضينا من حاجة الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك لترجى وتبلغ بحسن الغاية من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تعام علی سیدنا محمد الذي تبعه لقد الفرج وقد الحوائج تنال بالغائب وحسن الحوات من يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں پچھلے جمعہ ہم نے سماعت کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا پر اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور میں نے اس کی تفصیل بھی کی کہ وہ خطا کیسی تھی۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن وہ کام جو منصب نبوت کے لائق نہیں ہوتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا جو واقعہ آپ کے ساتھ گزرا، آپ نے اس سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور آپ کو بلند مقام عطا فرمایا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ جب بندہ اس کے حضور جھک جاتا ہے، نم جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر فضل و کرم فرماتا ہے۔ قانون ہے اس کا، دستور ہے کہ جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے، جب وہ بیج زمین کے اندر جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے ایک پودا بنا کر، پیڑ بنا کر زمین کے باہر نکالتا ہے، اور پھر ساری دنیا اس سے فیضیاب ہوتی ہے، لوگ اس کے پھل اور پھولوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنی انا کو مٹا دے، اپنی خودی کو ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بلند مرتبے عطا فرماتا ہے کہ پھر کائنات اس سے سیراب ہوتی ہے، اس کے علوم سے، اس کے اقوال سے لوگ جو ہے تو فیض پاتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہے۔ آدم نبی علیہ السلام کوئی گناہ نہیں ہوا، صرف ایک اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع فرمایا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور آپ کو خلافت کا تاج عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہی معاملہ، حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی جو خطا ہو گئی، آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، مولا معاملہ کیا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے توبہ بھی قبول فرما لی اور اب خلافت بھی عطا فرما لی۔ تو پتہ چلا توبہ کرنے کے بعد اللہ بندے کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور بلند مرتبے بھی عطا فرماتا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ عظیم مقام عطا فرماتا ہے۔ یا فرمایا یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، تو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور ہوائے نفس کی پیروی نہ کیجیے کہ یہ گمراہ کر دیتی ہے، یہ بہکا دیتی ہے، اپنے نفس کی اتباع نہ کرنا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد، ہم نے تم پر بڑا احسان کیا، کرم کیا تم پر کہ
ہم نے تم کو بنی اسرائیل کا خلیفہ بنا دیا، زمین میں اپنا نائب تم کو بنا دیا، بنی اسرائیل کی سرداری حکومت ہم نے تم کو عطا کر دی، نہ تم نے یہ ہم سے مانگی تھی نہ اس کی کوئی عرضی لگائی ہے، تو ہمارا کرم ہے جس پر ہو جاتا ہے۔ اے داؤد ہم نے تم کو نبی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا اور بنی اسرائیل کا سردار بھی بنایا، اور اب تم کو حاکم بھی بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو ان کے درمیان جو ہے تو فیصلے کریں۔ اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اگر ہماری بارگاہ میں ان نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہتے ہو تو لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اپنی پسند ناپسند اور اپنے ذاتی معاملات کو بالائے طاق رکھ کر اور اپنی نفسانیات کو بالائے طاق رکھ کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ ایسا نہیں کہ یہ میرا قریبی ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ میرا دشمن ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، یا طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ آج فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے یا فلاں کے ساتھ ایسا کر لوں، تو ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں قرآن و حدیث میں جو ہے تو ہمارے احکام کی روشنی میں فیصلے کرنے ہوں گے، لہٰذا یہاں سے ہر ایک انسان کو سبق لینا چاہیے۔ ویسے میں اس کو تو بعد میں عرض کروں گا، لیکن ہر انسان کے لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے، عبرت ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے کہ داؤد میری مخلوق کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اپنی نفسانیت کو بالائے طاق رکھ دیجیے، اپنی رشتہ داری کو اور سفارش کو لوگوں کی، اور کوئی بھی معاملہ اگر کوئی حق جو تو تمہارے پاس رشوت لے کر کے آئے، کوئی سفارش لے کر کے آئے، یا کوئی جو کبھی تمہارا نفس جو ہے تو اس کے خلاف ہو، تب بھی تمہیں چاہیے کہ آپ فیصلہ کرتے وقت ہمارے حکم کو جو ہے تو بالکل سامنے رکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب فیصلہ آیا تھا یہودی کا اور بظاہر کلمہ پڑھنے والے منافق کا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فیصلے کی تحقیق کی، واقعے کی تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ یہودی اس معاملے میں حق پر ہے اور بظاہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس معاملے میں ناحق پر ہے، تو میرے آقا نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں دیا۔ یہ ہوتا ہے انصاف کہ چاہے کوئی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر وہ حق پر ہے، معاملہ اس کا ہے، زمین اس کی ہے، جائیداد اس کی ہے، تو اپنے کو بیجا مت دلاؤ، بیجا اس کی سفارش نہ کرو، ورنہ پھر عذاب کا طوق تمہارے گلے میں جا پڑے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تم جو ہے تو بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور ہرگز اتباع ہوا، اتباع نفس نہ کرنا، اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ یہ اچھے اچھے انسانوں کو گمراہ کر دیتی۔ نفس وہ چیز ہے کہ جو انسان کو گمراہی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت کعب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے، کیونکہ خلیفہ اور بادشاہ میں ایک فرق ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے، تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ یعنی خلیفہ وہ ہے جو رعیت پر عدل کرتا ہے اور مال مساوی طور پر تقسیم کرتا ہے، اور اپنی رعایا پر یوں مہربان اور شفیق ہوتا ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد پر یا کوئی گھر کا سردار اپنے اہل و عیال پر مہربانیاں کرتا ہے۔ لہٰذا وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کسی سے پوچھا کہ خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے، تو کہا کہ خلیفہ وہ ہے جو لیتا ہے تو حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ لیتا ہے، اور خرچ کرتا ہے تو صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اے عمر آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لہٰذا خلیفہ نافذ الحکم بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اور اس کی حکومت کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے، اور سلطان عام ہے، بادشاہ عام ہے۔ لہٰذا بادشاہ ہر اس شخص کو کہہ سکتے کہ جو اپنا نظام چلاتا ہے، لیکن جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا، لیکن جو بادشاہ ہوگا وہ اپنے قانون خود بناتا ہے۔ تو لہٰذا اب معنی یہ ہوا کہ اے داؤد ہم نے تم کو اپنی زمین کا خلیفہ بنا دیا، لہٰذا جس طرح سے کوئی بادشاہ
اپنے کسی شخص سے خوش ہو کر یا کسی وزیر سے خوش ہو کر یا مملکت کے کسی ایسے دانشور سے خوش ہو کر اس کو کسی شہر کا حاکم بناتا ہے، وہاں کا مالک بنا دیتا ہے، اے داؤد ہم نے تم کو اپنی زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ تو یہاں پر داؤد علیہ السلام اللہ نے خلیفہ بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ آپ انہی کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، میں 12 اس بات چیز کو بیان کر چکا ہوں، بس اختصار کے ساتھ سمجھ لیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بیٹے سے نسل جو چلتی تھی تو اس سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو پیدا فرماتا تھا، ایک سے نبیوں کا سلسلہ اور ایک سے جو ہے تو بادشاہ پیدا ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خصوصیت میں سے کہ ایک بیٹے سے جو نسل چلی وہ انبیاء علیہ السلام کی چلی، اور دوسرے بیٹے سے جو چلی وہ بادشاہت کی نسل چلی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، دونوں چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی، نبوت بھی دی اور بادشاہت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ اب ایک چیز ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی خلافت کی مدت 40 سال تھی، اور یہ وہی مدت ہے جو آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے آدم علیہ السلام کو دیے تھے۔ اب نبی کا علم غیب دیکھو، آدم علیہ السلام سب سے پہلے جو کب سے آئے، سب سے پہلے نبی ہے جو آئے ہیں زمین پر، اور حضرت داؤد علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی بھی اولاد، موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کئی انبیاء کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن آدم علیہ السلام جب حیات میں تھے اسی وقت سے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ میری نسل میں، میری اولاد میں ایک انسان پیدا ہوگا داؤد نام کا، جو اللہ کا نبی بھی ہوگا، اللہ کا خلیفہ بھی ہوگا۔ تو آپ نے اسی وقت اپنی زندگی کے 40 سال داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیا کہ اللہ میں اپنی زندگی سے 40 سال داؤد کو دیتا ہوں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو 40 سال ملے تھے یہ وہی خلافت آپ کی جو ہے تو پھر رہی 40 سال تک کہ آپ کی خلافت ہے۔ لہٰذا خلیفہ ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج یہ نعمت ہمارے درمیان سے چلی، مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ چلی گئی، ہمارے درمیان سے خلافت چلی، انہیں اٹھا لی گئی۔ آئیے میں آپ کو ایک مختصر کے ساتھ چند باتیں بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا، اپنا خلیفہ بنانے والا۔ اب یہاں پر علماء کی دعا ہے، راجح قول یہ ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے مراد آدم علیہ السلام، چونکہ پہلے انسان ہے، پہلے آدمی ہے اور پہلے نبی ہے، پہلے خلیفہ ہے بظاہر۔ تو اس اعتبار سے اکثر اور راجح قول یہی ہے کہ اس آیت سے مراد آدم علیہ السلام، کیونکہ وہ پہلے خلیفہ، اس کے بعد انسانی نسل چلتی رہی، انبیاء آتے رہے، خلافت چلتی رہی۔ پھر بعض علماء فرماتے ہیں اور صوفیہ اولیاء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ اصل خلیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سب ان کے نائب، کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل ہوتا ہے، ایک حساب سے خلیفہ اصل بھی ہوتا ہے، یا اصل وہ ہوتا ہے کہ جو بانی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پر بھیجا اور اپنے نظام کو اس زمین پر اللہ نے جب چلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کو پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو حضور پیدا ہوئے، حضور کا نور پیدا ہوا ہے، اس اعتبار سے حضور اللہ کے نائب اعظم ہے، اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، اور تمام انبیاء حضور کے خلیفہ ہیں، تمام انبیاء حضور کے نائب ہے، کیونکہ جب اصل نہیں ہوتا ہے تو نائب اس کی جگہ کو پوری کرتا ہے، نائب اس کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ اگر امام کہیں چلا جائے تو نائب امام نماز پڑھاتا ہے، اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ تیمم جو ہے وضو کا نائب ہے، لیکن جب وضو کے لیے آپ کو پانی مل جائے، جب اصل امام موجود ہو تو پھر نائب جو ہے تو امامت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے اخیر میں مبعوث فرمایا تاکہ تمام انبیاء کے زمانے پہلے گزر جائے، تمام انبیاء کی شریعتیں پہلے نافذ ہو جائے اور تمام انبیاء کی خلافتیں پہلے ہو جائے۔ اگر ہمارے آقا پہلے آ جاتے، حضور پہلے ظاہر ہو جاتے، تو پھر کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت رائج نہ
ہوتی، ان کا سکہ نہ چلتا، ان کی تہم نہ ہوتی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن مبعوث سب سے اخیر میں فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، سب سے آخری نبی بنایا، اور تمام انبیاء کو آپ کے صدقے میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں حضور کی بات فرماتے رہے، حضور کا ذکر کرتے رہے کہ وہ اصل ہے، وہ آنے والے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں تیسرے پارے میں بھی اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، اے گروہ انبیاء، یاد رکھو اگر اے تمہارے زمانے نبوت میں میرا نبی مبعوث ہو جائے تو پھر تم سب ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر وہ جو ہے تو فاسقوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا تمام انبیاء یہ عہد کر چکے، یہ پیمان اٹھا چکے، اللہ کی بارگاہ میں قسم لے چکے، لہٰذا ہر نبی میرے نبی کا خلیفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اصل ہے اور ہر نبی حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہے، تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں حضور کی بشارت دیتے رہے اور کہتے رہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی شان یہ ہوگی، ان کا مقام یہ ہوگا، ان کی امت کی پہچان یہ ہوگی، ان کی امت کی شان یہ ہوگی، اس نبی کی علامتیں یہ ہوگی۔ تو ہر نبی اپنے دور میں اپنی امتوں کے درمیان ہمارے نبی کا خطبہ پڑھتے رہے، ہمارے نبی کا میلاد مناتے رہے، ہمارے نبی کی آمد کے گیت گاتے رہے۔ کیونکہ جب نائب امام رہے گا تو وہ کیا کہے گا، میں تو نائب ہوں، ابھی اصل امام آنے والا ہے۔ اگر جیسے کہ کوئی چندے والے حضرت آتے ہیں کہ بھی کرنا ہے، میں تو نائب ہوں، ہمارے اصل امام ابھی نہیں آئے، ہے نا، کوئی بھی مسئلہ اگر آتا ہے تو نائب کیا کہے گا، میں تو نائب ہوں، ابھی اصل امام آئیں گے ان سے پوچھ لینا۔ تو ہر نبی یہی کہتے رہے کہ اصل جو انہیں تو آنا ہے، وہ جو نبیوں کے بھی نبی ہے، وہ جو امام الانبیاء ہے، وہ جو ختم الرسول ہے، انہوں نے آنا ہے، تم سب نے ان پر ایمان لے آنا۔ یہودیوں کو، نصرانیوں کو یہی دعوت دی گئی، بار بار ان کے نبیوں نے کہا کہ یاد رکھو ہمارے بعد جب وہ نبی آئیں گے تو تم سب ان پر ایمان لے آنا۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائے اور ہم نہ رہے اور تم زندہ رہو تو اس نبی پر ایمان لانا۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو یہ کہتے رہے، لیکن یہود اور نصارہ جو تو ہلاک و برباد ہونے والے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تعصب کیا، ہر دھرمی کی ضد کی، یہاں تک کہ اپنے نبیوں کی بھی نہیں مانی اور ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا۔ تو بہرحال تو اصل تو آقا علیہ السلام ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام جب مبعوث ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ساری کائنات کا خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہر نبی تو اپنے اپنے زمانے کا خلیفہ بنتا رہا، اپنے اپنے دور کا خلیفہ بنتا رہا۔ ہر نبی تو صرف انہی انسانوں کا خلیفہ بنا جتنے میں اس کی حکومت رہی، جہاں اس کی بادشاہت رہی، لیکن محبوب آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تمام مخلوقات کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ سب کے بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ تو حضور اصل ہے، حضور سب کے نبی بھی ہے، سب کے مالک بھی ہے اور سب کے خلیفہ بھی ہے۔ اب حضور کے بعد جو خلافت چلی وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے چلی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد اپنے صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ اب بظاہر تو نہیں لیکن جیسے ہے۔ بہرحال تو میں یہاں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ ملائکہ نے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام پر تجبر کیا کہ اللہ تو انسان کو بنانا چاہتا ہے، ان میں کیا بات ہے، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے حکم سے سر منہ جو تم انحراف نہیں کرتے، تو جو کہہ دیتا ہے وہ کر گزرتے، اور تو انسان کو بنا رہا ہے کہ زمین میں جا کے فتنہ و فساد برپا کرے، یہ تو زمین میں خون ریزیاں کریں گے، آپس میں لڑیں گے بھڑیں گے، مولا ایسوں کو خلیفہ بنا رہا ہے، ایسوں کو تو پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام پر تجبر کیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام پر تجبر کیا، کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، کیونکہ اس کو بھی بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام نہیں بنایا، وہ واقعہ بھی انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ تو چونکہ طالوت کو داؤد علیہ السلام پر تجبر ہوا، کہنے لگا میں بادشاہ ہوں اور خلیفہ یہ بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا فرمایا، آپ کو خلیفہ نافذ فرما دیا۔ اسی طرح انصار نے حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر تجبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خلافت حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا۔ تو اور یہ فرماتے ہیں، بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 خلیفہ علی الاطلاق 3 خلیفہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
تو چونکہ آج کل شیعت رافضیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور رافضیوں کا یہ کہنا ہے کہ معذاللہ مولا علی پہلے نمبر پر ہے، دمادم مست کے اندر علی کا پہلا نمبر۔ لیکن یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں نے ابوبکر کے سینے میں نہ ڈالا۔ یہ پہلے خلیفہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب حضور بیمار تھے تو حضور نے اپنی غیر موجودگی میں، حضور اصل ہے، میں نے کہا نا جب اصل نہیں ہوتا ہے تو نائب ہوتا ہے، اور وہ نائب بھی اصل کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو جب حضور بیمار ہوئے تو حضور نے اپنی جگہ پر ابوبکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضور نے ابوبکر صدیق کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی ہے، حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی، بتا دیا کہ میرے بعد پہلا خلیفہ ابوبکر ہوگا، پہلا نمبر ابوبکر کا ہوگا، پھر دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور خود مولا علی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، اور عثمان غنی کے ہاتھ پر بھی بیعت کی۔ مولا علی نے بھی بتا دیا کہ پہلا نمبر ابوبکر کا نمبر۔ لہٰذا یہ جو رافضی آج کل رافضیت بڑھ رہی ہے، یہ شیعہ یہ بورے جو کہتے ہیں کہ پہلا نمبر مولا علی کا ہے، تو وہ لوگ خود مولا علی کو جھٹلاتے ہیں، خود مولا علی کے خلاف کہتے ہیں، اور مولا علی پر الزام رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے معاذ اللہ جنگ نہیں کی، اور انہوں نے تقیہ کیا، جھوٹ بولا اور جھوٹی خلافت کی، یا جھوٹ بول کر کے انہوں نے جو ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی معاذ اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں پر جھوٹ باندھا، یاد رکھنا یہودیوں نے نصرانیوں نے اپنے نبیوں پر جھوٹ باندھا، اسی طرح یہ شیعہ مولا علی پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی نے دکھاوے کے لیے ابوبکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا، دکھاوے کے لیے عمر فاروق کی جو خلافت کو آپ نے تسلیم کیا، ورنہ دل سے انہوں نے معاذ اللہ تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ مولا علی پر جھوٹ کا بہتان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان پر لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کے ساری مخلوق کی ان پر لعنت ہو۔ مولا علی تو وہ ہے کہ جن کی شان ایسی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بھلا مولا علی کب جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جن کو حضور نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے اور جنہوں نے کعبے کے بت کو گرایا ہے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں عرش الہی کو نیچے کھینچے۔ یہ مولا علی کی شان اور مقام اور مرتبہ ہے، وہ کب جھوٹ بول سکتے؟ جو انسان ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولے فرشتے کے منہ کی بدبو سے فرشتے 40 میل دور چلے جاتے ہیں۔ مولا علی جن سے حضور قریب، جن سے اللہ قریب، سب کچھ ان سے قریب، تو مولا علی کی شان کیا ہے؟ تو یہ رافضی، یہ تفصیلی یہ ان پر بہتان باندھتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ ہے کہ اسلام نے برسر مملکت اسلام نے بادشاہ سلطان وغیرہ کے لفظ جو ہے تو یہ چیئرمین کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ، یہ سلطان، یہ چیئرمین، ان ایسے الفاظ میں انانیت کی بو آتی ہے، اس میں بڑک پن ظاہر ہوتا ہے، لیکن جہاں پر خلیفہ کی بات آ گئی تو اب خلیفہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل کا نائب، لہٰذا خلیفہ جو بھی کام کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب و سنت کے مطابق اسے فیصلے کرنے ہوں گے۔ لہٰذا اسی لیے اسلام نے خلیفہ کا لفظ جو ہے تو تجویز فرمایا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور خلیفہ کو جو ہے اس کا سب سے اولین فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، اور جو ہے تو فیصلہ کرتے وقت کسی بھی خارجی عناصر کو، چاہے وہ سفارش ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ ذاتی معاملات ہو، یا سامنے اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ان چیزوں کو وہ خاطر میں نہ لائے، اور جو فیصلہ کرے وہ حق کے ساتھ کرے، لہٰذا کسی کی روح رعایت نہ کرے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان ہوگا، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ لہٰذا ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اس کے زیر تحت اگر چند لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کرے۔ ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ، گھر کا بڑا شخص
اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ، یا باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، یا کوئی لیڈر اپنی قوم کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ ایسا نہیں کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا دوسرے کو کم، یا ایک بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیا دوسرے کے ساتھ برا کیا، سب کے ساتھ انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ نے بھی مقام عطا کیا ہے، آپ کو لیڈر بنایا ہے، آپ کے کاندھوں پر اگر قوم کی ذمہ داری رکھی گئی ہے تو قوم کے ہر ایک فرد تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنا آپ کا کام ہے۔ آج لوگ ممبر بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگوں نے پیسے لے لیے، یہ کر لیے، حالانکہ یہ غلطی تو لوگوں کی بھی ہے کہ وہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ لے بلکہ کہے کہ ہمارے کام کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کے ہر شخص کی ذمہ داری اس نے اپنے کاندھے پر اٹھائی ہے، تو اس کی پریشانیوں کو دور کرے، اس کے ساتھ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ لہٰذا ہر شخص سے کل قیامت کے دن پوچھنے والا کہ تو نے کیا کیا۔ جو انسان تیرے ذمے آتے تھے، کوئی مالک ہے کسی فیکٹری کا، کسی جگہ کا، اور کوئی شخص کہیں نوکری کرتا ہے تو اس کے مالک سے پوچھو کہ اپنے تمام ورکروں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، یا اپنے ہاتھ تلے کام کرنے والوں کے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا۔ کہیں کسی کو زیادہ مزدوری تو نہیں دی، کہیں کسی کو کم مزدوری تو نہیں دے دی، کسی کے ساتھ زیادہ ناروا سلوک تو نہیں کیا، یا کسی کو کچھ زیادہ تو نہیں کر دیا۔ تو لہٰذا ہر انسان کو پوچھ ہونے والی ہے کہ اس کے زیر تحت، اس کے ماتحت جو بھی آتا ہے اس سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، کیونکہ خلافت کی خصوصیت سے کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرے اور نفس کی خواہش سے روگردانی کرے، خلیفہ حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ عمل صالح کرے اور عقل حلال کھائے۔ جو خلیفہ ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ حلال کھائے اور نیک عمل کرے۔ آج جو میں نے کہا نا خلافت ہمارے درمیان سے چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ آج ہم اپنی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد یہ مملکت اور بادشاہت میں بدل جائے گی۔ وہی ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جیسے جیسے دور بدلتا رہا، دور انگڑائی لیتا رہا، اور لوگوں کے درمیان ہوائے نفس، جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ گمراہ کر دے گی۔ تو جب انسان کو حرص، طمع اور لالچ انسان پر غالب آتی ہے تو وہ اللہ کے احکام کو، وہ شریعت کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کرتا ہے، رشوتیں لینا شروع کر دیتا ہے، غلط لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی غلط سفارشوں کو سن کر کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسان اتباع نفس کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور حرام کھاتا ہے اور غلط طریقے سے فیصلے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس درمیان سے، لوگوں کے درمیان سے برکت اٹھا لی، اپنی خلافت کو اٹھا لیا۔ مسلمان نہ بھولے اسی ہندوستان کے اوپر ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ آپ مغلوں کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، کیا مغلوں نے حکومت نہیں کی ہے؟ کیا اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہوئی ہے؟ اور کیا آج بھی جن ملکوں میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ جب غلط رہنمی کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ غلط طریقے سے فیصلے کرتے ہیں، جب وہ حرام کھانا شروع کرتے ہیں، ان کی نگاہیں حرام دیکھنا شروع کرتی ہے، ان کے کان حرام سننا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے تو وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس ہند پر 1000 سال کی حکومت عطا فرمائی۔ مغلوں نے 1000 سال تک حکومت کی، لیکن جب مغل اپنے راستے سے بھٹکے اور جب یہ عیاشی کے شکار ہوئے اور جب یہ غلط رہنمی کے شکار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر کافروں کو، یہودیوں کو مسلط کیا اور پھر ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو خلافت آج ہمارے درمیان سے چلی گئی، یہ جو آج حکومت ہمارے درمیان سے چلی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، ہم جو ہے تو اتباع نفس کرنے لگے، ہم نفس کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا کہ اے داؤد، ہرگز ہرگز نفس کی پیروی مت کرنا، کیونکہ یہ انسان کو گمراہی کے دار پر لے جاتی، گمراہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ آج مسلمان جب اتباع نفس کر رہا ہے، اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، ہوائے نفس کا شکار ہو چکا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو اور آج ہم پر ظالم حاکم مسلط کر دیے گئے۔ آج بھی اگر مسلمان اتباع نفس کو چھوڑ دے اور اتباع رسول کا پر عمل کرنا شروع کر دے، سنت رسول کا پابند ہو جائے، نمازوں کا پابند ہو جائے، شریعت پر کاربند ہو جائے، تو یہ زمین اسی کی ہے، وہ خلیفہ ہے، یہ ملک اسی کا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ صرف یہ ایک ملک ہندوستان نہیں بلکہ ساری زمین ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہاں سے نکالنے والے اور یہ کہنے والے؟ لہٰذا اصل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے غلط فیصلے کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی سے روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی،
حق کا فیصلہ کرنا، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے جہنم کے 70 کرتے ہوتے ہیں۔ اگر ایک کرتا بھی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ راکھ ہو جائے۔ اللہ سوچے، جو لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے، وہ باپ جو اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتا، وہ بھائی جو اپنے بھائیوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، وہ مسلمان جو دوسرے مسلمانوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک غلط فیصلے کے پیچھے جہنم کے 70 کرتے ہیں۔ یعنی اگر انسان نے زمین پر ایک فیصلہ بھی غلط کر دیا تو کل قیامت میں جب جہنم میں جائے گا تو اسے جہنم کے 70 کرتے، 70 لباس، ڈریس پہنائے جائیں گے، جن میں سے ایک کی طاقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر لا کر یا پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اسی وقت سرما بن جائے، اسی وقت وہ جل کر راکھ اور خاک ہو جائے۔ ایسے 70 کرتے اس انسان کو پہنائے جائیں۔ اب سوچیں کہ آج ہمارا معاشرے میں کیا چل رہا ہے، آج ہم کتنے غلط فیصلے کرتے ہیں، کتنے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے ہر انسان جو ہے تو سبق لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے قوم کو پیغام دیا، آنے والی نسلوں کو بتایا کہ داؤد اگر اتباع نفس کی تو پھر یہ اتباع نفس انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک چیز بیان فرمائی، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے جو تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو راہ خدا سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ لہٰذا یہاں پر ایک ادب کا نقطہ دیکھیں، جو لوگ نبیوں کو گنہگار کہتے ہیں، وہاں کی دیوبندی کہتے ہیں نا کہ نبیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، معاذ اللہ وہ بھی گناہ کر لیتے ہیں، اور ان کے توبہ کو انہوں نے ان کے گناہ پر محمول کیا ہے، تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقیدے کی بات نقطہ بیان کر دیا کہ میں گمراہی کی نسبت داؤد علیہ السلام کی طرف نہیں کرتا، کیونکہ داؤد تو نبی ہے اور نبی تو نفوس ملائکہ پر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے گناہ نہیں ہوتے۔ جو مضمون چل رہا ہے، جو عبارت چل رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ داؤد ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ پیروی کرنا اور نفس کی انصاف کرنا اور اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ یہ بہکا دیتی ہے۔ اب یہاں تک بات آئی، بات داؤد علیہ السلام سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے یہاں کلام کو بدل دیا، بات کو اللہ نے بدل دیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، جو راہ خدا سے بہک جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت کا پھر عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ جبکہ سیاق و سباق اور جملہ جو چل رہا تھا، بات جو چل رہی تھی، گفتگو جس سے ہو رہی تھی، کلام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ اے داؤد اگر تم جو ہے تو راہ حق سے بہک جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ تم نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ تو لہٰذا لازم آتا کہ داؤد علیہ السلام سے گناہ ہو سکتا ہے، اللہ نے اس امکان کو ختم کر دیا کہ اللہ کا نبی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ نے بات بدل دی اور عام لوگوں کی طرف نسبت کر دی کہ وہ لوگ جو راہ خدا سے بہک جاتے ہیں، کیونکہ نبی تو بہکتا ہی نہیں ہے، نبی تو راہ خدا سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اس لیے داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، عام لوگوں کا ذکر کر کے کہا کہ وہ لوگ جو راہ خدا سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ اللہ کا نبی تو کیسے بھلائے، اسے تو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے، اسے تو ہر وقت یوم جزا یاد ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ یوم آخرت کو یاد رکھے، آخرت کے دن کو یاد رکھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کہ ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا، ہم نے اسے عبث یا بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے، یہ مشرکین کا گمان ہے کہ یہ چیزیں عبث ہے، بیکار ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، کائنات کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، لہٰذا یہ کافروں کا گمان ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، لہٰذا ان کے لیے نار ہے، جہنم کا عذاب ہے، لہٰذا یہ تو کفار کا گمان، پس ان کے لیے آگ کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، فرمایا کہ کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح جو کفر کرتے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بیان فرمائی کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کفار و مشرکین یا وہ لوگ جو گناہوں میں ملوث ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب برابر ہو جائیں گے، کافر مشرک مسلمان سب برابر ہو جائیں گے؟ آج بہت سے لوگوں کو ایک بھوت سوار ہے بہت سے لوگوں کے سروں پر کہ تمام فرقے کے لوگ حق پر ہیں،
یہ بھی سن لے، اللہ تعالیٰ نے یہاں رد فرما دیا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نا کہ ہر فرقے والے سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، سب سے شادی بیاہ ہو جاتی، سب کے ساتھ دوستی نیاری سب چل جاتا ہے۔ وہ لوگ سن لے، اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا ہم انہیں ان کی طرح بنا دیں گے جو ایمان نہیں لائے، یا وہ لوگ جو نیکوکار ہے پرہیزگار ہے انہیں بنا دیں گے ان کی طرح جو فجار ہے فساق ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ یہ جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے بلکہ جنت والے ہی کامیاب۔ تو اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ کفار کا گمان یہ ہے، مشرکین کا گمان یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام بس ایسے ہی چل رہا ہے اور ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، یہ قیامت کے دن بس ایسے ہی جو ہے تو چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا کچھ حشر و نشر نہیں ہوگا۔ لہٰذا کفار و مشرکین اس گمان میں ہے کہ جو ہے تو یہ حلال جو حرام کی کوئی تمیز نہ کرو، لہٰذا بس جیسے چاہے دنیا میں جی لو، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس کے بعد مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، ہمیں خدا کے حضور حاضر ہونا نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں عیش کر لو، اسی دنیا میں جینا ہے تو جی لو، اسی دنیا میں مکر و فریب کر لو، جو کرنا ہے وہ کر لو، لوگوں پر ظلم و ستم کرو، ہیلے بہانے کرو، جھوٹ بولو، حکومت کرو، جیسے چاہے بس اس زندگی کو گزار لو، کھا لو پی لو، چاہے حرام ہو حلال ہو، حق ہو باطل ہو، صحیح ہو غلط ہو، کوئی تمیز نہ کرو۔ لہٰذا جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آخرت کا دن آنے والا ہے اور اس دن فیصلے ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ ایک جو ہے تو لوگ جو تو کفار مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جو تو صوفی اور اولیاء یا علماء یہ دھمکیاں دیتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی اور سب کا حساب ہوگا، لہٰذا یہ تو کافروں کا گمان، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم قیامت کے دن سب کو برابر کر دیں گے، بلکہ نیکوکار الگ ہوں گے، مومنین الگ ہوں گے، کفار و مشرکین الگ ہوں گے، پھر مومنین میں بھی نیک الگ ہوں گے اور گنہگار الگ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے دو چیزیں الگ الگ بیان فرمائی، کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی طرح کہ جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یا بنا دیں گے انہیں جو متقی اور پرہیزگار ہے ان لوگوں کی طرح کہ جو فجار ہے فساق ہے، زمین پر گناہ کرتے ہیں۔ لہٰذا دو چیزیں پتہ چلی کہ کافر اور مومن برابر نہیں، اور اسی طرح نیکوکار اور گنہگار یہ بھی برابر نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں بتا دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سب فرقے والے حق پر ہے، سب صحیح ہے، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی، سب کے یہاں سارے معاملات چل جاتے، تو وہ لوگ یہاں سے سبق لے لے، سب برابر نہیں ہے۔ اگر سب برابر ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا، رب نے فرما دیا کہ سب برابر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر ایک کے ساتھ قیامت کے دن اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں کفر کیا ہے تو جہنم میں جائے گا، گناہ کیا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا ضرور پائے گا۔ لہٰذا یہ کفار و مشرکین اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ آج ہماری حکومت ہے، ہم جو چاہے فیصلے کروا لیں، آج عدالتیں ہماری ہے، آج کورٹ کچہریاں ہماری ہے، ہم فیصلے کرا لیں گے اور ایک مسجد کو اپنے بت قدے میں تبدیل کر لیں گے، تو وہ اس گمان میں نہ رہے کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، حالات پلٹنے والے نہیں ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی ایسا ظلم ہوا ہے، رب کائنات نے جو ہے تو رب کائنات کا قہر بھی برسا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، کفار و مشرکین ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے اور اس گمان میں تھے کہ ہم حق پر ہے، ہم صحیح ہے، اسی لیے تو آج کعبے میں ہم جو ہے تو طواف کر رہے ہیں اور جو ہے تو بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو کعبے میں ہم بت کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ لہٰذا کفار و مشرکین کا اس وقت یہ گمان تھا، یہ خیال تھا، لیکن جب تک رب نے چاہا انہیں ڈھیل ملتی رہی، اور جب رب نے چاہا اپنے حبیب کو جلوہ گر فرمایا اور کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا۔ آج مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، آج کعبے کو اللہ نے تقدس عطا فرما دیا، کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اللہ نے کعبے کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی وہاں بت بھی رکھ دے تو کعبہ ناپاک نہیں ہوگا، وقتی طور پر وہ بت وہاں رہ سکتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کعبے سے بتوں کو نکالا ہے، ایسے ہی تاریخ گواہ ہے کہ اسپین کے اندر آیا صوفیہ نامی ایک مسجد ہے۔ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو مسلمانوں کہ آیا صوفیہ نامی ایک مسجد تھی جس پر ظالموں نے قبضہ کیا اور اس مسجد کو عجائب گھر یا جو تو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ لہٰذا 88 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اپنے گھر کو ان کے قبضے سے آزاد کیا اور پھر سے اسے مسجد کی شکل دے کر اسے آباد کر دیا گیا۔ آج کا کافر یہ نہ سمجھے
کہ ہم نے ایک مسجد پر قبضہ کر لیا ہے اور اس خانہ خدا کو بت کدا بنا دیا ہے تو ہمیشہ ہمارا بت کی پوجا ہوتی رہے گی۔ یاد رکھنا جس دن رب کا قہر برسے گا اور جب رب چاہے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ تو وہ ہے کہ جو ابابیل سے کعبے کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں، اس کے قانون ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ آزماتا ہے۔ اگر آج جو ہے تم وہاں پر اپنا مندر بنا کر بیٹھ چکے ہو تو اس گمان میں مت رہنا کہ تاریخ نہیں بدلے گی، اس گمان میں مت رہنا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، اس گمان میں مت رہنا کہ جو ہے تو قیامت برپا نہیں ہوگی اور تمہارا حشر نشر نہ ہوگا۔ میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہاں دو چیزیں قابل غور ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی گھر پر قبضہ ہوتا ہے یا دین اسلام کا کہیں پر مذاق اڑایا جاتا ہے، جب شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کو اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کے عذاب میں زیادتی ہو، تاکہ جب یہ مرے تو جہنم کے اندر اوندے منہ گھسیٹ کر پھینک دیے جائے، ان کی کوئی سنوائی نہ ہو، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، کیونکہ دنیا میں انہوں نے جو کفر کیا، جو شرک کیا، اس کی سزا یہی ہے اور مسلمانوں کا امتحان ہوتا ہے، مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے تو اس دین کو بچانے کے لیے، اس شریعت کو بچانے کے لیے، اس قرآن کو بچانے کے لیے، نبی کی عزت و عصمت کی خاطر یا مسجدوں کی خاطر مسلمان کیا قربانی پیش کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے مسلمانوں کہ آج اگر ایک خانہ خدا بت کدا میں بدل گیا تو یہ کافروں کے لیے تو ذلت کی بات ہے، ان کے لیے تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے کہ ان کے عذاب میں بڑی سختی ہونے والی ہے۔ لیکن امتحان مسلمانوں کا بھی کہ دیکھیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر، کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں؟ اور اگر کل کو تمہارے گھر پر مسئلہ آ جائے، کوئی اگر NRC کا مسئلہ آ جائے تو تم بھاگا دوڑی میں لگ جاتے ہو، اپنے کاغذات درست کرنے میں لگ جاتے ہو، اپنے گھر کو بچانے میں لگتے ہو۔ اگر پتہ چلے کہ پلاٹ اینے نہیں ہے تو اسے اینے کرانے کے لیے تم جو تو کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے ہو۔ رب کائنات جو ہے تو تمہیں آزما رہا ہے، اپنے گھر کی بات آئی، اپنی زمین کی بات آئی، اپنے پلاٹ کی بات آئی تو کورٹ کچہری کے چکر کھینچ رہا ہے، لیکن جب میرے گھر کی بات آئی تو تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو صرف دعاؤں سے کام کر رہا ہے۔ تو نے اپنی دولت کتنی خرچ کی، تو نے اپنی زبان کتنی خرچ کی میرے دین کی خاطر، تو نے اپنی طاقت کتنی خرچ کی، اپنا مال کتنا خرچ کیا، کہ اپنی اولادیں قربان کی، کہ تو نے صحابہ کی زندگی نہ پڑھی، کہ تو نے نبی کی زندگی نہ دیکھی، کہ جب بھی دین پر آج آئی ہے میرے نبی علم لے کر کے نکلے ہیں، وہ بھی تلوار لے کر کے نکلے ہیں۔ میرے نبی نے جہاں محبت کا پیغام دیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے جہاں اخلاق دکھائے ہیں، وہیں پر میرے نبی کی زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ جب بھی اسلام پر حملہ ہوا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے تو میرے نبی تلوار لے کر بھی نکلے ہیں۔ تم نے نبی کا اخلاق دیکھا، نبی کی تلوار نہیں دیکھی۔ دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے، صحابہ نے جو جانیں قربان کی ہے، تم وہ نہیں دیکھتے ہو۔ تم صرف کشف و کرامات میں پڑے ہو کہ تم اس گمان میں بیٹھے ہو کہ ابھی آپ عابد کا لشکر اتر کر کے آئے گا، کہ تم اس گمان میں بیٹھے ہو کہ کوئی ولی آ کر کے کرامت دکھا جائے گا، کہ تم اس گمان میں بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اپنے گھر کو بچا لے گا۔ بے شک وہ قادر ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے۔ وہ جب چاہے گا پل بھر میں اپنے گھر کی حفاظت فرما لے گا، وہ چاہے گا تو ابابیل سے فرما لے گا، وہ چاہے گا تو جانوروں سے فرما لے گا، وہ چاہے گا تو خود کافروں کو کھڑا کر دے گا۔ لیکن امتحان مسلمانوں کا ہے کہ دیکھیں مسلمان کیا کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے اور جب رب کائنات پوچھے گا کہ میرے گھر پہ جو ہے تو کفار نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ تو اپنا گھر سنبھال کے بیٹھا تھا، تو اپنا گھر دیکھتے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس دن قیامت کے لیے مسلمان بھی جواب تیار رکھے، اس دن کے لیے مسلمان بھی تیار ہو جائے کہ وہ یوم حساب کا دن آنے والا ہے، وہ قیامت کے دن آنے والا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ ارے کافر سے تو پوچھا نہ جائے گا، اسے تو سیدھا جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، لیکن مسلمان تجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرے گھر پہ جب قبضہ ہوا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ تو مسلمان جو ہے تو صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ وقت پڑے تو تمہیں شمشیر بھی اٹھانی پڑے گی، وقت پڑے تو جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا۔ ارے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرو، یہی تو اسلام تم سے چاہتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات۔ لیکن آج ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، ہمیں آج کیونکہ ہم نے اتباع نفس کی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ داؤد لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اتباع نفس نہ کرنا، اس لیے کہ جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، جس نے ہوائے نفس کی پیروی کی، وہ جو ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج یہی حال کہ مسلمان اسی لیے در در کی ٹھوکری کھا رہا ہے، کیونکہ مسلمان نے جو ہے تو ہوائے نفس کا شکار۔ آج دیکھو مسلم نوجوان رات دن ہم سوشل میڈیا پر لگے ہوئے، رات دن ہم موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ ہمارا وقت کبھی کرکٹ کے میدان میں گزر رہا ہے، کبھی کیرم کی دکان پر گزر رہا ہے، کبھی سنیما تھیٹروں میں گزر رہا ہے، کبھی ہماری رات آوارہ گردی میں گزر رہی ہے، ہماری راتیں اور ہمارے شب و روز سوشل میڈیا پر گزر رہے ہیں۔ آج کا دور کا مسلم اس کا
اس کی جوانی اتنی داغدار ہو چکی ہے کہ اللہ اکبر، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا جو ہے تو کوئی گوارا نہیں کرتا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا، صحابہ کی زندگیاں ایسی بھی گزری، اسلام میں ایسی شخصیات بھی گزری ہے کہ جن کی پاک دامنی کو دیکھ کر، جن کی جوانی کو دیکھ کر کے قومیں اسلام قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہے، قومیں کی قومیں پلٹتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب مسلم اتنا پاک باز ہوتا ہے، جب اسلام میں اتنا تقدس ہے، اسلام میں اتنی طہارت ہے، جو اپنے ماننے والوں کو اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اس کے جملوں میں اتنی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اس کے عمل کو اتنا قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ آج کے دور کے مسلمان کو دیکھ کر اب غیر بھی اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتا ہے کہ یہ اسلام ہے، کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے کردار سے خود اسلام پر ایک سوالیہ نشان لگا رکھا ہے۔ جس دن یہ مسلمان سمجھ جائے گا اور سنت رسول کا پابند ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پھر حکومت اسی کی ہوگی، پھر سب کچھ اسی کا ہوگا۔ یہی تو زمین کے لیے خلیفہ تجھے بنایا گیا ہے۔ لہٰذا بس ایک آخری چیز تصوف کی سمجھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تو لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہاں پر تصوف کا نقطہ یہ ہے، صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ انسان کی روح مثل داؤد علیہ السلام کی، اور اس کا اپنا جسم ملک کی طرح ہے، اس کی مثال جو ہے تو رویت کی طرح ہے، عوام اور رعایا کی طرح، کیونکہ روح بادشاہ کی مثل ہے اور پورا جسم عوام کی طرح ہے۔ اب اس کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا ہے روح کو، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ آنکھوں سے حرام کو نہ دیکھا جائے، کانوں سے حرام کو نہ سنا جائے، زبان سے حرام نہ بکا جائے، حرام نہ کھایا جائے، گناہ نہ کیا جائے، نیکیاں کی جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا جائے، اس جسم کو خدا کی بارگاہ میں لا کر کے جھکایا جائے، اپنے ہاتھوں سے غلط نہ کرے، اپنے جسم کا حق بھی انسان کرے، اگر بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کرے، اپنے دونوں ہاتھ، اپنے دونوں پیر، آنکھ، کان، ہر چیز کا انسان پر حق ہے کہ اس کو بیجا تکلیف نہ دے۔ آج لوگ جو ہے جو یہود و نصارہ کی طرزوں پر اپنی داڑیاں مڈا رہے ہیں، اپنے بالوں کا ہیئر اسٹائل تک جو ہے تو تبدیل کر رہے ہیں، اور اپنے جسموں پر ٹیٹو بناتے ہیں، اور طرح طرح کے لباس پہن کر کے، آدھے ادھورے لباس پہن کر کے جسم کی نمائش کرتے ہیں، یہ اس کا حق تلفی کر رہے ہیں، یہ جسموں کی حق تلفی کر رہے ہیں، کیونکہ کل قیامت میں پوچھا جائے گا ان بالوں کا حق تو یہ تھا کہ انہیں سنت رسول کے مطابق رکھا جاتا، ان چہروں کا حق یہ تھا کہ اسے سنت رسول کے مطابق سجایا جاتا، اس جسم کا حق یہ تھا کہ سنت رسول کے مطابق لباس پہنا جاتا، سنتوں کے مطابق جسم کو سنوارا جاتا، لیکن تو نے اسے گناہوں کی طرف لگایا، تو نے حق فیصلہ نہ کیا، تو نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اور یہ جسم تیرے حوالے تھا، تو نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، اسے غلط جگہ پر لگایا ہے۔ کل قیامت کے دن ہر ایک سے اپنے جسم کے بارے میں اور اپنے اعمال کے بارے میں پوچھنے والا۔ اس روح کو چاہیے کہ اسے سنوارے اور اتباع نفس کی پیروی نہ کرنا۔ یہ جو نفس ہے نا، نفس امارہ، یہ بہکاتا ہے، یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ تو برائی کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کی بات مت سننا، اس کی پیروی نہ سن کرنا، بلکہ پیروی کرنا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، تب جا کر تیری زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر تو نے دنیا میں ہوائے نفس کی، تو نے اپنے نفس کی پیروی کرے، جیسے چاہے میں جیوں۔ آج ایک نعرہ چلتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، بھائی ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، ہم چاہے تو نماز پڑھے نہیں پڑھے ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں۔ یاد رکھو تم جو چاہو وہ نہیں چلے گا، یا وہی چلے گا جو مصطفیٰ چاہے گی، وہی چلے گا جو خدا نے چاہا ہے۔ تمہیں ویسی زندگی گزارنی ہوگی جیسے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں یہ کہہ کر کے دعوت دی گئی ہے، یا تمہیں یہ کہہ کر کے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے تو فتبعونی اتبعوا رسول، کہ تمہیں رسول کی اتباع کرنی ہے، تمہیں رسول کی پیروی کرنی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا مسلمان، ورنہ کل قیامت تجھے جواب دینا۔ لہٰذا ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور تھوڑا جو ہے تو اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا، آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں کہ اگر کسی شخص کی نماز فجر قضا ہوگی اور اسی دن وہ نصف النہار سے پہلے
زوال سے پہلے پہلے اس نماز کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ساتھ ہی سنت کی بھی قضا کرے۔ اگر ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے پہلے اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس فرض کے ساتھ سنت کی بھی قضا کرے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کبھی نماز قضا ہو گئی اور اب ظہر کے بعد اس کو پڑھتا ہے، زوال کے بعد پڑھتا ہے، یعنی ظہر کے بعد اگر اس کو پڑھ رہا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، زوال کے وقت تو کوئی نماز نہیں، زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اب اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ آج میری فجر چھوٹ گیا پڑھنا چاہتا ہے تو اب صرف فرض کی قضا کرے گا، سنت کی قضا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے تو طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے نا، یہ سورج کے بلند ہونے تک کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی فرض، اب کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کریں۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔